بھائیوں اور بھابھیوں کا حصہ۔ ایک مکان ہے جی، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے 2 بیٹے، ایک بیوی ہے۔ برائے مہربانی اس کا فتویٰ بتا دیں کہ کس کا حصہ بنتا ہے۔ 3 بھائیوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو جس کا انتقال ہوا ہے دیکھیں اس کے 2 بیٹے ایک بیوی، تو اس کی ایک بیوی 2 بیٹوں کو ہی ملے گا۔ اگر اس کے والدین حیات ہیں تو والدین کو بھی ملے گا، والدین حیات نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ وائف کو آپ دے دیں 12.5% اور جو بچے وہ اس کے دونوں بیٹوں کا ہے۔ قضا نمازیں ذمے میں ہوں تو نوافل پڑھنا۔ حمزہ مہر میاں والی سے، میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کافی عرصے کی آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو جب تک آپ وہ قضا نمازیں نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو کیا سنت غیر موقدہ بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیا اس میں تہجد اور نفل روزے بھی شامل ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر قضا نمازیں باقی ہوں تو بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو اضافی نوافل نہ پڑھیں آپ، لیکن وہ نوافل جن کی حدیث میں تاکید ہے جیسے اشراق کے نوافل، تہجد کے نوافل، یہ والے نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ قضا بھی پڑھتے رہیں آپ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قضا نہیں پڑھیں گے تو نوافل نہیں پڑھیں گے، یعنی اگر قضا چھوڑ کے نوافل پڑھیں گے تو نوافل قبول نہیں ہوں گے، یہ غلط ہے۔ تو جو نوافل جن کا کوئی سبب ہے نا، جیسے اشراق ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، جن کی حدیث میں الگ سے فضیلت ہے، وہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اور قضا نمازیں بھی۔ قضا نمازوں میں ایک اصول بنا لیں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک دن کی نمازیں پچھلی قضا ہو جانی چاہیے۔ اتنی بھی نہیں ہو رہی اگر تو پھر صرف سنت موقدہ پڑھیں اور باقی پھر قضا نمازوں کو فوکس کریں آپ۔ پھپھیوں کا جائیداد میں حصہ۔ انڈیا سے پوچھا ہے جی، ہمارے دادا کے 4 بیٹوں نے دادا کے انتقال کے بعد آپس میں جائیداد تقسیم کر لی، سب کے حصے میں 4 ایکڑ زمین اور ایک چھوٹا سا مکان آیا، لیکن پھپھیوں کا حصہ ان کو نہیں دیا گیا۔ ہماری پھپھیوں کا کتنا حق بنتا ہے؟ ایک پھپھی کا انتقال بھی ہو گیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا بھائی انہوں نے۔ اگر پھپھیوں کو وراثت نہیں دی ہے، دادا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ، ہر بیٹی کا حصہ بیٹے کی نسبت آدھا ہے۔ تو جن کا انتقال ہو گیا دادا کے انتقال کے بعد اگر پھپھی کا انتقال ہوا ہے تو ان کا حصہ ان کے شوہر اور ان کے بچوں میں جائے گا، ان پھپھی کے بچوں میں۔ تو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن تو بہت شدید وعیدیں سناتا ہے کسی کا مال ناحق کھانے پر، اور عورت کا مال کھانے پر تو اللہ نے الگ سے آیت نازل کیا ہے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے وارث بن جاؤ۔